السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا سے اور تمام جتنے اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، گیسٹ جو آئے ہیں ان سے میں معذرت طلب کرتا ہوں، آنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ کل رات حیدرآباد کے کچھ ینگسٹرز کو میں نے موٹیویشنل ٹاک دیا تھا، پھر 150 کلومیٹر دور جانا تھا دوسرے پروگرام میں، وہ پروگرام میں نے اٹینڈ کیا، پھر صبح یہاں کے لیے روانہ ہوا، پھر یہ لیکچر دے کر پھر مجھے 150 کلومیٹر جانا ہے اور ایک پروگرام میں، تو زندگی سفر میں ہی کٹتی ہے، اس میں کچھ پروگرامز میں تاخیر ہو جاتی ہے، دیر سے آتا نہیں ہو جاتی ہے، اس کے لیے تہہ دل سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا احسن بن محمد الحمومی، ہمارے دل کے بہت قریب، اور میں ایک بات آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، جیسا نام ویسا کام، ایک مشہور کہاوت ہے، تو یہ جو مسجد کا نام ہے شاہی مسجد، میں قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اس مسجد میں جو کام ہوتے ہیں وہ کام بھی شاہی ہے ماشاءاللہ، اور یہ مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں بہت سے اچھے چیزیں ہیں، لیکن مجھے مولانا کیریکٹر پر لیکچر دینے کو بلائے ہیں، تو میں وہ ساری کوالٹیز ابھی میں آپ لوگ کے علم میں نہیں لے آ سکتا، لیکن 2-3 کوالٹیز میں ضرور رکھوں گا۔ یہ مسجد میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے مسجد نبوی کی یاد آتی ہے، کیونکہ میں نے علماء حضرات سے وہ مسجد نبوی کے تعلق سے بہت سے لیکچرز میں نے سنا کہ وہ کیول مسجد نہیں تھی، وہاں سے ساری چیزیں ہوتی تھی، وہاں پرابلم سالو کیے جاتے تھے، وہاں الیکشنز ہوتے تھے، دنیا کے تمام ایشوز جو ہوتے ہیں وہاں ریزالو کیے جاتے تھے، لیکن افسوس ہندوستان کے 95 سے زائد، بلکہ مجھے کہنا چاہیے 99% سے زائد مسجد کو ہم لوگ صرف 5 وقت کے لیے ہی بنا رکھا ہے، باقی چیزوں میں ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں ماشاءاللہ سارے ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، ایجوکیشنل اتنے ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کے اتنے ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، اور بالخصوص جو رشتے ٹوٹے جا رہے ہیں، آج ہر دوسرا رشتہ خطرے میں ہے، آج شادی ہو رہی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، 25 لاکھ خرچہ گیا کل رات، 2-3 دن کے بعد وہ رشتے خطروں میں آ رہے ہیں، اتنے تیزی سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ رشتوں کو جوڑنے کا کام مولانا اس مسجد میں کام کر رہے ہیں، یہ عبادت کا کام ہے، ہم لوگ صرف 5 وقت نماز پڑھنے کو ہی عبادت سمجھ رہے ہیں، 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ زبردست عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، اور وہ کام مولانا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں یہاں پر، جیسا نام ہے ویسا کام ہے۔ تلنگانہ میں تو مشکل سے کوئی مسجد ایسی ہوگی، یہ ایک مثال ہے، تمام جتنے بھی مسجد کے ذمہ داران ہیں وہ کم سے کم ایک دفعہ آئے، یہاں آئے، یہاں کے ایکٹیویٹیز دیکھیں، یہاں رکیں 5-10 دن، اور پھر اسے امپلیمنٹ کریں جا کر اپنے مساجد میں۔ کتنے بڑے بڑے عیدگاہ ہیں، وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، سال میں صرف 2 دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے، کتنے بڑے بڑے مساجد ہیں، لیکن نماز کے علاوہ کچھ بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوئز کمپٹیشن رکھا گیا ہے، سبحان اللہ، یہ کون جیتا کون ہارا، میری نظر میں جتنے پارٹیسپینٹس ہیں وہ سب ونرز ہیں، وہ سب اچیورز ہیں۔ یہ ایک رسم ہے کہ انکریج کرنے کے لیے، گیدر کرنے کے لیے کچھ شارٹ لسٹڈ بندوں کو آنر کیا جا رہا ہے، کچھ لیپ ٹاپس ٹیبس دے کر، لیکن اللہ کے نزدیک سب کامیاب انشاءاللہ۔ وہ اس لیے کہ وہ جو امتحان لکھے ہیں نا، وہ دراصل اصل گریٹ اچیومنٹ نہیں ہے، امتحان سے پہلے جو باقاعدہ کتابیں دی گئی سیرت پر، اس پر جو مطالعہ کیے ہیں وہ اصل ایفرٹز ہیں، وہ ایک سیکنڈ جو آپ نے بتائیں مطالعہ کرنے کے لیے، کیونکہ ینگسٹرز آج زندگی پوری موبائل میں گزار رہے ہیں۔ میرے پاس ایسے طلبہ آتے ہیں، میرے ورکشاپس جب ہوتے ہیں ایک ماہ کے ریزیڈینشیل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپس، ان ورکشاپس میں ہندوستان کے 20-21 کبھی 22 اسٹیٹ سے طلبہ آتے ہیں، بوائز اور گرلز، اور کیسے پرابلمز لے کر آتے ہیں پیرنٹس، بتایا جاتا ہے کہ ایک بچہ کوئی 16 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے، موبائل یوز کر رہا ہے، کتنی دیر کے لیے؟ 16 آورس، نکمے ہو جاتے ہیں۔ ریسرچرز بتاتے ہیں کہ 3 گھنٹے سے زائد اگر کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے اور بے فضول چیزیں دیکھ رہا ہے، کام کی چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے، بیکار چیزیں دیکھ رہا ہے، اور کتنی دیر دیکھ رہا ہے؟ 3 گھنٹے دیکھ رہا ہے، تو اس کو بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے ایڈکشن،
اور یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو نکمہ بنا دیتی ہے، کمزور بنا دیتی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو ایک لقب ملا ہے اشرف المخلوقات، یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ جو اسکول میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کوئی بچے کو گڈ ٹیچر لکھتی ہے تو وہ سٹوریز میں رکھ کر پیرنٹس سب کو دکھانے لگتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کلاس ٹیچر نے گڈ لکھا ہے، ویری گڈ لکھا ہے۔ کیوں؟ ایک ایوارڈ ملا ہے گڈ والا۔ لیکن ہمیں کیا لقب ملا ہے؟ اسکول نہ جانے سے پہلے داخلہ ہمارا کوئی ادارے میں نہیں ہوا ہے، اللہ نے ایک ایوارڈ دے دیا ہمیں۔ کون سا ایوارڈ؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں اعلیٰ، بہتر، سپریم۔ ادارے میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوا ہے بندے کا، تبھی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سپریم ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ بہترین ہے۔ یہ صرف 2 آنکھ کی وجہ سے نہیں، 2 ہاتھ کی وجہ سے نہیں، 2 پیر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے جو عقل سے نوازا انسان کو۔ برین تو ہاتھی کا بھی ہے، سائز اگر دیکھیں تو انسان سے بڑا سائز ہے اس کا، لیکن سمجھ سے محروم ہے ہاتھی، ہے لیکن لمیٹڈ سمجھ ہے۔ انسان کو اللہ نے زبردست عقل سلیم سے نوازا ہے، اس کے بنیاد پر انسان کو لقب ملا ہے اشرف المخلوقات۔ اور وہ ایڈکشن، فون ایڈکشن کی وجہ سے یہ برین ویکن ہوتے جاتا ہے۔ وتھ ایچ پاسنگ ڈے برین کی جو کیپیسٹی ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی اور وہ انسان نکمہ ہو جائے گا۔ یہ خطرناک بیماری کینسر سے خطرناک بیماری ہے، کیونکہ انسان کہیں کا نہیں رہتا اس کے بعد میں۔ اگر وہ موبائل ایڈکشن میں بھی کئی طرح کی چیزوں میں ایڈکشن ہوتا ہے تو کہیں کا نہیں رہ جائے گا بندہ۔ اور ویسے کئی نوجوان بچے ماشاءاللہ ان کو بتایا گیا کہ ریل سے نکال کر ریئل لائف میں لایا گیا ہے۔ کتنا بڑا اچیومنٹ ہے یہ، نوجوان بچے جو موبائل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ جینزی جو ہے نا، یہ جو جنریشن چل رہا ہے ینگسٹرز کا، ان کے ممی پاپا پتہ کون ہے؟ ان کی مما ہے فیس بک اور ان کے ڈیڈی ہے انسٹاگرام۔ یہ حال ہو گیا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو بھی وہ لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ They cannot imagine their life without social media. They can live life with great ease, without parents. بغیر پیرنٹس کے آسانی سے نوجوان گزارنے کے لیے تیار ہے آج، لیکن سوشل میڈیا سے دور نہیں رہنا چاہ رہا ہے۔ ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں بچے، اگر موبائل منع کیے کہ بیٹا ایگزام ہے 2 مہینے میں، چلو پڑھائی کرو، فون استعمال نہیں کرو، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں یہ نوجوان کا مستقبل کیسا ہوگا؟ پھر صرف نوجوان نہیں، وہ لوگ کل کو جا کر شادی کرنے والے ہیں، اس شادی کے بعد بچے ہونے والے ہیں، پھر نسلیں کیسی ہو جائے گی؟ ہم نے علماء حضرات سے ایک بار نہیں سینکڑوں دفعہ سنا ہے کہ ایک فرد پڑھتا ہے تو وہ ایک فرد ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، سنا نا آپ نے؟ لیکن ایک بچی، ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا گھر ایجوکیٹڈ ہوتا ہے۔ تھوڑا الٹا سوچیں، ریورس سوچ لیں آپ، ایک مرد اگر بدنام ہوتا ہے تو پورا گھر بدنام ہو جاتا ہے، اور ایک عورت، ایک بچی بدنام ہوتی ہے، نسلیں بدنام ہو جاتی ہیں۔ یہ ریورس ہے، اس پر بھی سوچیں۔ صرف پڑھائی کرنے پر، پازیٹیو چیز پر بتایا گیا، انکریج کرنے کے لیے وومن کو، وومن امپاورمنٹ کے پلیٹ فارم سے ایسے کتنے لیکچرز ہوئے، بتایا گیا مرد پڑھ رہا ہے تو صرف ایک فرد پڑھ رہا ہے، لیکن عورت پڑھ رہی ہے تو خاندان پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر عورت بدنام ہو رہی ہے، نوجوان بچی بدنام ہو رہی ہے، نسلیں برباد ہونے والے ہیں۔ آپ سبب بن رہے ہو نسلیں برباد ہونے کے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان چیزوں پر آپ لوگ تھوڑا سا وقت نکالے، سوچیں کہ مجھ سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا نے حکم کیا کیریکٹر پر بات کرنے کے لیے، میں اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ شروع دنوں میں جب جی پلیز۔ السلام علیکم، میں ایک ادباً درخواست کرنا چاہوں گا، آپ تمام حضرات سے تھوڑی سی قربانی دیجئے۔ یہاں بیچ کے پیسج میں بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں یا مسجد میں ہی بیٹھ سکتے ہیں، جگہ فل ہو گئی۔ مرد حضرات میں سے آہستہ آہستہ اگر کوئی آتے، کیونکہ خواتین بڑھتے جا رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، تو بغیر کوئی ڈسٹربنس کے بعض حضرات قربانی دے کر آپ اگر مسجد میں تشریف لے چلے جائیں پیچھے سے، پورے نہیں اٹھے، بڑی گڑبڑ ہوگی، آپ پورے نہ اٹھیں، وہ پیچھے کے آخر کے 2 لائن اگر ادھر چلے جائیں تو لیڈیز کو، ہاں 3-4 لائن سمجھیے آپ، اگر وہ کر دیں 3-4 روز اگر، تو وہ خواتین تھوڑا آگے بڑھ جائیں تاکہ جگہ وہ ہو جائے گی۔ 1 منٹ کا ٹائم ہوگا، آنے والے لڑکیوں کو انشاءاللہ وہاں بٹھا دیا جائے گا۔ جزاکم پلیز۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں دراصل کلاس میں جب جاتا ہوں تو بنا چھڑی بنا گھڑی کے جاتا ہوں۔ 3 لاکھ بچوں کو میں نے کم و پیش پڑھایا ابھی تک،
اللہ گواہ ہے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا آج تک میں 3 لاکھ بچوں میں. غصہ بے شمار بہت دفعہ آیا لیکن غصے کو پینا پڑتا ہے. ٹیچنگ آسان چیز نہیں ہے, گھوم گھوم کر پڑھانا ہے, بچوں کے دلوں میں جگہ بنانا ہے, تو مار کر نہیں محبت سے ہی بنایا جا سکتا ہے, قریب کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک ضروری چیز آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں, اس اسپیشلی اس پرٹیکولر پلیٹ فارم سے, کہ کیریکٹر پر مجھے کہا گیا کہ کچھ باتیں رکھیں, تو سب لوگ تھوڑا سا جو تلاش کر رہے ہیں اپنی جگہ انہیں تلاش کرنے دیں. جو بیٹھے ہیں وہ فکر نہ کریں کہ کون کہاں بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا ہے, آپ کا فوکس اسپیکر پہ ہی ہونا چاہیے, کیونکہ جس کے لیے آئے ہیں اس سے آپ ڈیویٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ سننے آئے ہیں تو فقط آپ کا فوکس اسپیکرز پر ہی ہونا چاہیے. جو باتیں یہاں سے بتائی جا رہی ہیں وہی سنیں. جو جگہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو مل جائے گی. شاہی مسجد ہے, بڑی جگہ ہے, کہیں نہ کہیں جگہ تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ. اور کھڑے ہو کر بھی سن رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ویمن ہیں, لڑکیاں ہیں, انہیں ضرور موقع دیں بیٹھنے کا. یہ ادب یہ ضرور ہونا چاہیے ہمیں, کہیں بھی جائیں ارسپیکٹو آف دیئر ریلیجن. وہ ہندو ہے, وہ مسلمان ہے, ہمیں تعلیم یہی دی گئی بچپن میں جو انجمن میں پڑھایا جاتا تھا. علماء حضرات بتاتے تھے, والدین کہتے تھے کہ بس میں آپ سوار ہو رہے ہیں, آپ کے برابر کے سیٹ میں جگہ نہیں ہے کسی کو بیٹھنے کے لیے, اور کوئی ایک نان مسلم کیوں نہ ہو, ایک عورت آ گئی تو آپ کو ادباً کھڑے ہو جانا چاہیے. دس از دا ٹیچنگ آف اسلام, یہ اسلام سکھاتا ہے. لیکن ہم نے سب سے بڑی جو غلطی کی ہے, ہم نے کنفائن کر دیا اسلام کو 5 پلرز میں. ہم نے اسلام کو صرف 5 پلرز میں محدود کر دیا اور اس کو ہی اسلام سمجھتے ہیں, اور باقی ساری چیزیں منمانی چلاتے ہیں. میں جو سوچتا ہوں ویسا اسلام ہے. اس کی وجہ سے ہم سب لوگ بڑی تعداد میں منتشر ہے, ڈیویٹڈ ہے, غلط راہ پر جا رہے ہیں, علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کتنی بھی عبادت کر لیں لیکن آپ کے زندگی میں ایک شیخ نہیں ہے, ایک سرپرست عالم دین نہیں ہے, تو میری اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. آپ کا کوئی شیخ نہیں ہے تو پھر آپ کا شیخ شیطان بن جائے گا. اس بات کو دہراتا ہوں میں. آپ کسی کے سپرویژن میں نہیں, آپ سی او ہو سکتے ہیں کوئی کمپنی کے, آپ چیف منسٹر ہو سکتے ہیں, لیکن آپ سے بڑا عالم دین ہوتا ہے. بھلے آپ چیف منسٹر ہے لیکن آپ سے بڑا کون ہے؟ ایک عالم دین ہے. آپ نے کسی نہ کسی کے سرپرستی میں آپ نے زندگی گزارنا ہے. بھلے وہ پیسوں میں آپ سے کم ہے لیکن تجربے میں بہت آگے ہے, علم میں بہت آگے ہے, سادگی میں بہت آگے ہیں. ایسے لوگ کو آپ نے مربی, آپ نے مینٹور بنانا ہے, تو پھر آپ کی گاڑی صحیح چلے گی. ورنہ شیطان آپ کا شیخ بن جائے گا, مینٹور بن جائے گا, تو پھر گئی کام سے زندگی. آپ نمازیں پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھاتے ہوئے آپ کو گمراہ کر دے گا. آپ سال میں ایک عمرہ بھی کرتے رہیں گے, عمرے کے ساتھ آپ گمراہ رہیں گے. اسی لیے سپرویژن میں رہنا ہے, علماء کے خدمت میں ہم سب رہنا ہے. تو علماء ہمیں راستہ دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کہاں صحیح جا رہے ہیں, ہم کہاں غلط جا رہے ہیں. ورنہ ہم لوگ ڈیسائیڈرز بن گئے, ہم خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ارے سب کچھ چیٹ GPT پر ہے, سب کچھ گوگل پر ہے, مولانا سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں فارماسسٹ ہوں, جب مجھے کوئی پرابلم ہیلتھ ایشوز آتے ہیں تو میرے کزن ایک رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہے, بڑا دیندار بندہ ہے. وہ بندہ کیا دوا لکھتا ہے مجھے معلوم ہے. کیئر ہاسپٹل میں نے 3.5 سال کام کیا. تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے تو ازیترومیسن سے بہتر دوا نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ ازیترومیسن ہی کام کرتی ہے تھروٹ کے لیے, لیکن میں اس بندے کو فون کرتا ہوں کہ گلے میں خراش ہے, انفیکشن ہے, عمران نام ہے, عمران بھائی ذرا دوا لکھیے. وہ دوا کیا لکھتا ہے؟ ازیترومیسن ہی لکھتا ہے. مجھے معلوم ہے, لیکن وہ مجھ سے زیادہ پابند ہے, اور اللہ نے زبردست شفا عطا فرمایا اس کے ہاتھ میں. تو میں اسے کال کر کے پوچھتا ہوں, تو جو چیز معلوم ہے ریکنفرم کریے مولانا سے, کوئی حرج نہیں ہوگا نا. آپ خود مفتی مت بن جائیں, ایسے بن کر ہم لوگ غلط راہ پر جا رہے ہیں. بہرحال واپس آتا ہوں کیریکٹر پر. بہت سے بڑے اور بھی پروگرامز ہونے ہیں. تو شروع دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے میسج آیا, کمانڈ آیا کہ آپ نے دعوت, اسلام کی دعوت دینی ہے. تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دیجئے دین کی. تو آپ دنیا بنانے کے لیے نکلے لیکن آپ کے گھر میں دین نہیں ہے تو آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے مضبوطی کہاں ہونی چاہیے؟ گھر میں ہونے چاہیے. روٹس سٹرونگ ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ جھاڑ کی فکر کریں. ہمارے روٹس ہی سٹرونگ نہیں ہیں اور ہم پورے دنیا کو دعوت دینے چلے ہیں. گھر کو سٹرونگ بنانا. تو یہ میسج ملا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اپنے گھر والوں کو، پھر خاندان والوں کو دعوت دینے کا حکم، آپ نے خاندان والوں کو دعوت دی، چھپ چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے، دشمن اسلام کام نہیں کرنے دیتے تھے، چھپ چھپ کر کام ہوتا تھا۔ پھر اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے میسج، اللہ کی طرف سے کمانڈ آتا ہے، اب چھپنے کا وقت نہیں ہے، اب علل اعلان اسلام کی دعوت دیجیے، توحید کا پیغام پہنچائیے۔ تو اس وقت میں دعوت دینے کے لیے پرانے زمانے میں ایک رواج ہوتا تھا، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر میسج دیا جاتا، جس کو آج ہم سٹیج بولتے ہیں۔ اس وقت میں سٹیج میسر نہیں تھے، پہاڑ پر کھڑے ہو کر میسج دیا جاتا۔ تو آپ نے مکہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے آپ کو میسج دینا تھا، کس کا؟ اللہ رب العزت کا میسج دینا تھا۔ تو اس میسج سے پہلے دوسری کوئی بھی بات پھینکی، وہی اعلیٰ بات، کیونکہ کس کی طرف سے آئی بات؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو سب سے پہلے نہیں رکھا۔ ہونا تو چاہیے یہ کہ اللہ کی بات کو اسٹریٹ اوے رکھ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اللہ کی بات کو فرسٹ نہیں رکھا۔ اللہ کی بات کو رکھنے سے پہلے خود کا امتحان لیا۔ آپ نے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا لوگوں سے کہ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز، ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے؟ بیک وقت آواز گونجی، الصادق الامین، آپ سے سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں، یہ آواز گونجی۔ آپ مطمئن نہیں ہوئے، آپ خوش نہیں تھے اس چیز کو لے کر۔ کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے تو امیڈیٹ خوشی کا اظہار کر دیتے ہیں، ہم چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے خوشی سے۔ آپ کے چہرے پر ذرا خوشی کا کوئی علامت نہیں تھی۔ آپ نے پھر سے ریکنفرم کیا ہے، آپ نے یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، کیا اب میری بات کو مانو گے؟ پھر آواز گونجی کہ یا رسول اللہ ہم ضرور آپ کی بات کو مانیں گے۔ وہ اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی مبارک زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، ہم بالکل آپ کی بات پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ بات رکھی، لیکن ایک اتنا امپورٹنٹ میسج میں اس پلیٹ فارم سے دے رہا ہوں، پہلے اپنے ذات رکھی آپ نے، اس کے بعد بات رکھی۔ اللہ کی بات رکھنے کے لیے ذات کا ضروری ہے اچھا ہو، ذات اچھی ہو تو بات اچھی ہو سکتی ہے۔ ذات اچھی نہیں ہے، یعنی کیریکٹر ہی اچھا نہیں ہے آپ کا، آپ کتنی بھی اچھی باتیں کر لیں وہ اثردار نہیں ہونے والی ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک گناہ سے، کوئی گناہ نہیں آپ سے بڑا پاک اس روئے زمین پر کوئی قدم ہی نہیں رکھا۔ اب ویسی شخصیت، خود کا امتحان، ضرورت نہیں امتحان لینے کی، لیکن انسان کے نفس کو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت تک یہ دعوت دے دیے کہ اگر آپ نے دعوت دینا ہے پہلے ذات پہ کام کرو، پھر اس کے بعد اللہ کی بات رکھو۔ تو اللہ کی بات رکھنے سے پہلے اپنے ذات کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ذات اگر ہم نے صحیح کر لی، آپ مجھے بتائیں پلیز، کوئی ایم ایل اے ہے اس پورے دنیا میں، کوئی ایم پی ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے جو مجمع میں کھڑے ہو کر سٹیج سے خود کا امتحان لیں اور کہیں بتاؤ کبھی میں نے جھوٹ بولا، بتاؤ کبھی میں نے دھوکہ دیا؟ Is there any single politician across the globe who can take their own test؟ کوئی ایک پولیٹیشین نہیں ملے گا آپ کو پوری دنیا میں، واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ سے سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ یہ دو کوالٹیز کہیں نہیں سکھائے جا رہے۔ آپ یہ حیدرآباد کے ایک چھوٹے ادنے اسکول سے لے کر آکسفورڈ یونیورسٹی تک آپ مطالعہ کر لیں، اسٹڈی کر لیں، سائنس پڑھایا جا رہا ہے، اب تو ٹیکنالوجی پڑھایا جا رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھایا جا رہا ہے، بہترین نہ جانے کتنے 500 سے 1000 الگ الگ ڈسپلنز میں لوگ گریجویشن کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ آنرری ڈگری حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ دو چیزوں سے محروم ہیں۔ کوئی ایک ادارہ دنیا میں اگر ہو تو آپ مجھے بتائیں جو ادارہ ججز کو تیار کرتا ہے، لیکن سند دیتے وقت میں پیچھے لکھ کر سائن کیا جا رہا ہے یہ جج زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ جج زندگی میں کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ کوئی ایسا ہے ادارہ؟ اتنے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ دیتے وقت میں سائن کر سکتا ہے چانسلر یا ادارے کا ذمہ دار کہ یہ ڈاکٹر بن گیا ہمارے ادارے سے، یہ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا؟ کوئی ادارہ ایک بھی نہیں دکھا سکتے آپ، کیونکہ یہ دو ایسے کوالٹیز ہے جو سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں نہیں سیکھے جاتے ہیں، یہ علماء دین کے خدموں میں بیٹھ کر ہی سیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری، یہ دو کوالٹیز۔ میرا بچہ ڈاکٹر ہے، کتنا فخر کرتا ہے پیرنٹ یہ کہہ کر
میرا بچہ انجینئر ہے، میرا بچہ ناسا میں کام کر رہا ہے، میرا بچہ گوگل میں کام کر رہا ہے، میرا بچہ IBM میں کام کر رہا ہے، بہت بڑے اچیومنٹ صحیح ہے، لیکن کیا یہ 2 کوالٹیز آپ کے بچے میں ہیں؟ یہ پیرنٹس اس پر نظر ڈالیں، سوچیں. یہ کوالٹیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن اسلام بھی اس پر یقین کرتے تھے کہ پروفٹ ہمارا دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ یقین کس کا تھا؟ اگر میری کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو فطری طور پر ہم تو گن دیتے ہیں اس کے بارے میں. 20 سال میری دوستی تھی، ایک دن میں اس کے پورے فلاز میں دکھا دوں گا کہ وہ کتنا غلط انسان ہے. نہ بھی ہو تو لگا بجھا کر میں اور بڑا چڑھا کر بات بتاتا ہوں. لیکن دشمن اسلام ایک غلطی نہیں نکال سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ کیریکٹر سے پاک، بہترین اعلیٰ کیریکٹر. ادب چلا گیا، سیلریز بڑھ گئے سب کے، لیکن ادب نہیں ہے. باپ بیٹا ایک گھر میں بیٹھے ہیں، ادب نہیں ہے. کتنی دفعہ آپ نے سنا علماء دین سے، کتنی دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ کھڑے ہو جاتے تھے آنر میں. لیکن آج کوئی ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہاں 2 حیدرآباد کے بڑے علماء دین ہیں ماشاءاللہ. شاہی مسجد کے امام صاحب احسن الہمومی، آپ کے بڑے بھائی ماشاءاللہ مولانا محسن الہمومی. مجھے کسی سے پتہ چلا ہے آپ چھوٹے ہیں، شاہی مسجد کے امام صاحب بھائیوں میں چھوٹے ہیں، لیکن آپ کو خلافت ملی اپنے ابو جان سے. تو مجھے پتہ چلا کہ بڑے بھائی اڑ جاتے ہیں گھر میں جب چھوٹے بھائی آتے ہیں. تو کیوں؟ ابا کی خلافت ملی ہے. وہ ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیتے ہیں. کون؟ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا. اسے ادب کہتے ہیں، اسے مینرز کہتے ہیں. عبادت الگ چیز ہے، ادب الگ چیز ہے. ادب نہیں کرتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. ڈسپلن لائف میں نہیں ہے، کیریکٹر لائف میں نہیں ہے. آپ کتنی بھی عبادت کریں، کیریکٹر لیس ہو کر آپ عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے، قابل قبول عبادت نہیں ہے. یہ ادب اور جو کیریکٹر ہے، آسمان میں جتنے تارے ہیں وہ سب عبادت سمجھیں، آپ کے اچھے کام سمجھیں. اور چاند کیا ہے؟ چاند کیریکٹر ہے. چاند کے بنا آسمان بیوا، چاند کے بنا آسمان پھیکا، چاند کے بنا تصور ہی نہیں. چاند سے عیدیں ہوتی ہیں، تو یہ چاند کیریکٹر ہیں. آپ خوب عبادت کر کے خوش فہمی میں تو ہے بہت سارے لوگ، لیکن کیریکٹر صحیح نہیں ہے، ادب نہیں ہے لائف میں. کیرلا میں ایک آرفنیج تھا، 2012 میں 600 یتیم بچوں کو 2 مہینے کے لیے پڑھانے گیا تھا میں. بڑے پیسے والے تھے. اس میں جو 8 بھائیوں میں 7ویں دوسرے بھائی، بڑے سے دوسرے بھائی کے پاس خوب دولت تھی. جو بڑے بھائی چیئرمین تھے وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے، لیکن رتبہ تھا کیونکہ چیئرمین تھے پورے آرفنیج کے. بڑے بھائی کے پاس تو ایسا گھر، بالی ووڈ کے ہیرو شرمائے گھر دیکھ کر، ایسا عالی شان گھر تھا. وہ ایک ہی عربی جانتے تھے، انگلش جانتے تھے، اردو جانتے تھے. باقی 7 بھائی صرف ملیالم جانتے تھے. تو میری بات چیت ہی نہیں ہوتی تھی 7 بھائی سے. 2 مہینے رہا وہاں پر، ایک ہی بھائی سے بات چیت ہوتی تھی. ایک دفعہ میں اور وہ دوسرے بھائی بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہر آدھے گھنٹہ ایک سگریٹ پیتے تھے، چین اسموکر تھے. تو وہ میرے سامنے بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں. اچانک سگریٹ، فون اور سگریٹ ہاتھ میں باکس تھا، وہ سب 3 اچھال کے پھینک دیا. میں پریشان، اچانک کوئی کیا ہو گیا اس بندے کو. تو میرے پیچھے سے دور سے کار آ رہی تھی. کس کی؟ بڑے بھائی کی کار. اچھا عمر بتاؤ کیا ہے؟ جو سگریٹ پھینک دیے تھے ان کی عمر تھی 79 اور بڑے بھائی کی عمر کیا تھی؟ 81. پیسوں سے یہ بہت اعلیٰ، شہرت سے یہ بہت اعلیٰ، کیونکہ عربی آتی ہے، انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے. سارا فنڈز یہی انڈیا میں ورلڈ میں گھوم کے لے آتے تھے. تو بڑا ڈیمانڈ تھا ان کا. لیکن کیسا آنر کرتے تھے بڑے بھائی کو. یہ آنر ہم نے کرنا ہے، اپنے نیبرز کو کرنا ہے، اپنے بھائی بہن کو کرنا ہے. چھوٹے بھائی کو کیسی عزت دے رہے ہیں؟ کیوں؟ شفقت کا ہاتھ زیادہ آپ کے اوپر تھا نا، والد کا خلافت ملی ہے تو تسلیم کرنا اس کو. یہ شیطان تسلیم کرنے نہیں دیتا ہے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں یہ والد کی تربیت کی وجہ سے تسلیم کر رہے ہیں، ورنہ دل اجازت نہیں دیتا ہم لوگ کا. بس میں بڑا، مجھے ملنا چاہیے. یہ چیز، اس کو کہتے ہیں ادب، اس کو کہتے ہیں عبادت. ماشاءاللہ جو آپ کے گھرانے میں ہوئی ہے، جو ہم سب کو امپلیمنٹ کرنا ہے. صرف واہوائی کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. اللہ وہ کوالٹی مجھ میں دیں، آپ میں وہ کوالٹی دیں جو ہم نے یہاں کرنا ہے. اور ایک امپورٹنٹ میسج آپ لوگ کے علم میں میں لے آنا چاہتا ہوں کہ رول ماڈل کون ہونا چاہیے. بہت سے نوجوان بچے
बॉलीवुड के हीरोज़ को रोल मॉडल बना रखे हैं। आप मुझे इस अजीम, इस मुक़द्दस प्लेटफॉर्म से मुझे रॉन्ग प्रूफ करें, मैं सुनना चाहता हूँ आपको। कोई आए, इस स्पीच के बाद में मैं बाहर खड़ा रहूँगा 5 मिनट, आप आकर बोले नहीं नहीं आपने गलत कहा। कोई शराब का एडवर्टीज़मेंट करने वाला हमारा रोल मॉडल हो सकता है? कोई गुटखे का एंडोर्समेंट करने वाला, एडवर्टीज़मेंट करने वाला हमारा रोल मॉडल हो सकता है? जो गुटखा, शराब, पान मसाला, ऐसी चीज़ों का जो एंडोर्समेंट ले रहा है, वो कभी ज़िंदगी में तसव्वुर मत करिए, आपका रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। वो आपको पूरी दुनिया को आप इंप्रेस कर सकते हो रोनाल्डो से बेहतर फुटबॉल खेल के। मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएं, आप पूरी दुनिया को इंप्रेस कर सकते हैं अगर आप रोनाल्डो से अच्छा फुटबॉल खेलते हो। आप पूरी दुनिया को इंप्रेस कर सकते हैं विराट कोहली से अच्छा क्रिकेट खेल के, लेकिन अल्लाह को आप राज़ी नहीं कर सकते हैं स्किल्स के ज़रिए से। अल्लाह को राज़ी आप कैरेक्टर के ज़रिए से ही कर सकते हैं। अल्लाह को राज़ी आप अपने इबादत से ही कर सकते हैं। अल्लाह को राज़ी आप वालिदैन की रेस्पेक्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा वालिदैन राज़ी तो मैं राज़ी। आप 6 बाल में 6 छक्के नहीं, आप 15-20 बाल में आप सेंचुरी मार लें, 24 बाल खेलें, आप सेंचुरी लगा लें, अल्लाह उससे राज़ी नहीं होने वाला है। वो एक स्किल है, स्किल के ज़रिए से आप अपने फिनेंशियल स्टेटस बढ़ा सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं, अपने फैंस बढ़ा ले सकते हैं आप, लेकिन अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह को राज़ी आपने करना है, वालिदैन को राज़ी करना लाजिम है। आप कितनी भी इबादत कर लें, आपके वालिदैन अगर आपसे राज़ी नहीं है, अल्लाह साफ़ कहता है फिर मैं भी आपसे राज़ी नहीं। राज़ी नहीं का मतलब नाराज़, और अल्लाह नाराज़ तो जहन्नुम ठिकाना। ये नौजवान बच्चे महरूम हैं इस बात से। आप लोग ये खुशफहमी में मत रहिए कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, मैं बहुत चैरिटी कर रहा हूँ, लेकिन वालिदैन घर पर फ़िक्रमंद है आपको लेकर, नाराज़ है आपको लेकर। इन चीज़ों से बचना हम सब ने है। कभी रोल मॉडल ऐसे बंदे को ना बताए, उसके स्किल को देखकर रोल मॉडल नहीं बना सकते आप, कैरेक्टर को देखकर रोल मॉडल बनाना, उसके टर्नओवर को देखकर आप रोल मॉडल नहीं बना सकते, उसके डिसिप्लिन को देखकर आपने रोल मॉडल बनाना है। लेकिन आज नौजवान कहाँ किस सिमत जा रहे हैं देखें। मेरे अगर 5 उंगलियां देख सकते हैं आप देखें, मैं 5 उंगलियां दिखा रहा हूँ। नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियों के लिए एक लेसन देना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस हाथ को ऐसा कर दिया तो अभी भी 5 उंगलियां दिख रहे हैं, लेकिन ये जो थंब नज़र आ रहा है, ये जो थंब नज़र आ रहा है, ये वर्टिकल पोजीशन में है, और ये जो 4 उंगलियां नज़र आ रही हैं ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ये जो वर्टिकल है ये अल्लाह की जानिब है, आसमान की तरफ है, और ये जो 4 आप देख रहे हो उंगलियां ये आसमान जानिब नहीं है। मैं टिप्स देना चाह रहा हूँ तमाम यंग बॉयज़ और तमाम यंग गर्ल्स को। अल्लाह ने गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी बंदा कहीं भी पैदा हो रहा दुनिया में, अल्लाह ने एक गज़ब का गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट का नाम है जवानी। और फिर सोने पे सुहागा हर जवान बच्चा और जवान बच्ची में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और एक ज़बरदस्त गिफ्ट दिया है, उसका नाम है एनर्जी। ये एनर्जी 60 साल के बूढ़ों में नहीं होती है, 50 साल के बूढ़ों में नहीं होती है, 70 साल के बूढ़ों में एनर्जी नहीं होती। तजुर्बा होता है, इल्म होता है, नॉलेज होती है, हिकमत, सारी चीज़ें होती है, लेकिन एनर्जी नहीं होती है। जो 50, 60 साल, 70 साल के लोग हैं उनमें दुनिया की तमाम चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ से महरूम, क्या? एनर्जी। वो किस में है? वो जवान बच्चों में है, वो गरीब में है, वो अमीर में है। उस एनर्जी को अगर आप सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करोगे आप कामयाब हो जाओगे, गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट करोगे आप बदनाम भी हो जाओगे, आप नाकाम भी हो जाओगे। सब के पास है दौलत, कुछ लोग के पास है, बहुत सारे लोग के पास नहीं है, लेकिन एनर्जी। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई में है। धारावी में पैदा होने वाले जितने भी गरीब प्लेटफॉर्म पर सोने वाले, सर पर छत नहीं है लेकिन बच्चा जवान है, मतलब उसके पास एनर्जी है कुछ वंडर्स करने के, ये सारे नौजवान बच्चों के पास में है। लेकिन अफसोस वो गलत डायरेक्शन में उस एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने इस एनर्जी को 5 जगह इन्वेस्ट करना है, 5 जगह। नंबर 1 जो थंब देख रहे हो, आपकी एनर्जी अल्लाह पर इन्वेस्ट करनी है, अल्लाह की इबादत करते हुए अल्लाह को राज़ी करने में आपकी एनर्जी इन्वेस्ट करना है आपने। और सेकंड जो आप शहादत की उंगली देख रहे हो ये पेरेंट्स है।
پیرنٹس کو راضی کرنے میں آپ نے جوانی کی انویسٹ کرے انرجی، یہ ایسی غضب کی انرجی ہے. ایک اسکوٹر چلتی ہے تو اس کی سپیڈ لمیٹڈ، اسکوٹر سے تیز بائک چلتی ہے، بائک سے تیز کار چلتی ہے، کار سے تیز ایئرپلین، ایئرپلین سے تیز راکٹ. تو راکٹ میں جو انرجی ہوتی ہے وہ انرجی ہر نوجوان میں اللہ نے دیا ہے، ہر نوجوان. یہ الگ بات ہے ہم انویسٹ نہیں کیے اس لیے ناکام ہے. وہ انرجی ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں انویسٹ کرنا ہے، وہ انرجی ہم نے پیرنٹس کو راضی کرنے میں انویسٹ کرنا ہے، وہ انرجی ہم نے ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا ہے. کس میں انویسٹ کرنا ہے؟ ایجوکیشن میں. مسلمان قوم کس میں انویسٹ کر رہی ہے؟ شادی خانوں میں. اور شادی خانوں میں جتنے بھی انرجی انویسٹ ہو رہی ہے اس کا ڈیسٹینیشن دواخانہ. مسلمان قوم جتنے لوگ شادی خانوں میں انویسٹ کر رہے ہیں پیسہ، وہ کل کو جا کر کہاں انویسٹ کرنے والے ہیں؟ دواخانے میں انویسٹ کرنے ہیں. کیونکہ 12 قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، 20 قسم کے کھانے. حیدرآباد کے بالخصوص حیدرآباد بدنام ہے شادیوں کو لے کر. 20 25 قسم کے کھانے ہو رہے ہیں. 10 کروڑ کے شادیاں بھی ہو رہی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 2 سال نے آپ گوشت کا کوئی شوربہ بنتا تو اس کو 2 سال نے مانتے تھے. شوربہ الگ گوشت الگ، ایک کھانا سنت کہتے تھے. اور یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے عالم، 10 قسم کے کھا رہے ہیں. تو آپ کی انرجی ایجوکیشن پر ہونا چاہیے، شادیوں میں نہیں ہونی چاہیے، کپڑوں پر نہیں ہونی چاہیے، آؤٹنگس پر نہیں ہونی چاہیے، پکنکس پر نہیں ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پر نہیں ہونی چاہیے. آپ کی آؤٹنگز ہونی چاہیے ایجوکیشن. میں پھر سے ریمائنڈ کرتا ہوں تاکہ بھولے نہ. سب سے پہلا انرجی آپ نے کس پر انویسٹ کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. دوسرا پیرنٹس کو راضی کرنا. تیسرا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ نے انرجی انویسٹ کرنا ہے. کہاں تک؟ پوسٹ گریجویشن تک پڑھنا. فقط نوکری کے لیے تعلیم حاصل مت کیجئے آپ لوگ. اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے آپ کے رزق کی. آپ اعلیٰ ہونا، سوسائٹی میں آپ کا نام ہونا، رتبہ ہونا، آپ ڈگنیفائڈ ہو جاؤ گے. یہاں جو بچی بیٹھی ہے نا، ڈاکٹر اگر بن جائیں تو آپ ڈگنیفائڈ وومن، آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. پہلے ٹیچرز کو ریسپیکٹ تھی، آج ٹیچرز کو ریسپیکٹ نہیں ہے. پہلے ہم سنتے تھے اپنے والدین سے کہ کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اور ٹیچر بھی جا رہا ہے، دونوں سائیکل پر ہیں، تو اسٹوڈنٹ جو سائیکل پر ہے وہ ادب سے اتر جاتا تھا. ٹیچر جانے کے بعد پھر وہ سائیکل پر چڑھتا تھا. آج یہ ٹیچرز کو ریسپیکٹ نہیں مل رہی ہے. اس دنیا میں اس وقت میں کسی کو ریسپیکٹ مل رہی ہے وہ ڈاکٹرز کو مل رہی ہے. جو بیمار ہوتا ہے وہ کتنی ریسپیکٹ دیتا ہے ڈاکٹر کو، کیونکہ اس کو جان بچانی ہوتی ہے اپنے باپ کی، جان بچانی ہوتی ہے اپنی ماں کی، کیونکہ اس کی جان پوری اس کے باپ میں ہے. باپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا نوجوان بچہ. اب وہ ڈاکٹر کا بالکل انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے، ڈاکٹر صاحب کب آتے ہی کھڑے ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کر کے. تو ڈاکٹرز بنے، خدمت کرے. ایک دفعہ میں بیلگام میں میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب جنہوں نے میری تربیت کی ہے، آج میں نے ٹیچر سے موٹیویشنل اسپیکر بنا تو 100% کریڈٹ میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب کو دیتا ہوں جو میرے مینٹور ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں 12 سال کام کیے ہیں. شادان گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں آپ ایڈوائزر کے طور پر اپنی زندگی لگا دیے اور نہ جانے کتنے NGOs کو آپ نے اپلفٹ کیا. مجھے آرفنیجز میں بھیجے، میں کارپوریٹ لیول میں کام کر رہا تھا، مجھے سلمز میں لا کر کام کرائے. ایک دفعہ 5 اسٹار ہوٹل آگرہ میں تاج محل کا پتھر سے بنا ہوا 35 ایکڑ پر بہت بڑا 5 اسٹار ہوٹل، جس میں پاکستان کا پریزیڈنٹ پرویز مشرف جی جب آئے تھے اس ہوٹل میں روکا گیا تھا. وہاں تھا اس کے کانوکیشن میں میرے استاد آئے، بولے اب 5 اسٹار میں کیے، آپ ہوا میں رہو گے، اب نیکسٹ ورکشاپ کہاں کر رہے پوچھا. میں سوچا کوئی بڑی ہوٹل میں، نہیں، آپ جا کر گاؤں میں کام کرنا. تو ایسے گاؤں میں اتر پردیش میں لے کر گئے مجھے، جہاں واٹس ایپ پہ مجھے بات کرنے کے لیے 8 کلومیٹر جانا پڑتا تھا رات میں. بولے اپنے غرور کو توڑنا، آپ نے ایک بڑے جگہ کیے تو نیکسٹ کفارہ ہے اس کا کہ آپ نے جا کر گاؤں میں کام کرنا. یہ میری تربیت میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب نے کی ہے. تو میں آپ لوگ کے علم میں یہ لے آنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ایجوکیشن میں اپنا انویسٹ کریں. فقط نوکری کے لیے تعلیم حاصل مت کیجیے، علم حاصل کیجیے. علم سے انسان کی آئیڈینٹی بنتی ہے، سرٹیفکیٹ سے آئیڈینٹی نہیں بنتی ہے. علم سے، نالج سے، وزڈم سے. اور چوتھی آپ جو انرجی انویسٹ کرنا ہے وہ سکلز ہے. یہ زمانہ سرٹیفکیٹس کا نہیں ہے، یہ زمانہ سکلز کا ہے. سرٹیفکیٹ لے کر جاب لیس ہے، کروڑوں بچے جاب لیس ہے. جس کے پاس سکل ہے وہ 80,000 کما رہا ہے. 12th پڑھا ہوا ہے، سکل کی وجہ سے 1 لاکھ کما رہا ہے. 12th پڑھا رہا ہے، سکل کی وجہ سے 1.5 لاکھ سیلری ہے. کئی ایسے نوجوان بچوں کو دیکھا میں، کوالیفیکیشن نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی، لیکن سکلز ہے.
تو یہ ایجوکیشن تو ہونا ہی ہونا لازم ہے. پوسٹ گریجویشن کو آپ LKG سمجھ لیجئے, وہاں تک تعلیم حاصل کیجئے, کیونکہ قوم کو ہم نے پڑھے لکھا بنانا ہے. اور اس کے بعد چوتھا جو انرجی آپ نے انویسٹ کرنا ہے وہ سکلز پر. یہ زمانہ سکلز کا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کیریکٹر. یہ 5 چیزوں کے علاوہ آپ کی انرجی کوئی دوسرے چیز پر انویسٹ نہیں ہونا. ایک, اللہ کے لیے انرجی انویسٹ کریں. دوسرا, پیرنٹس کو راضی کرنے. تیسرا, ایجوکیشن پر اپنی جوانی کھپا دیں, لگا دیں اپنی جوانی. فورتھ, سکلز پر اپنی پوری جوانی لگا دیجئے. لیکن پوری جوانی کہاں لگا رہے ہیں نوجوان بچے بچیاں؟ سوشل میڈیا پر, پارکس پر, میکڈونلڈس پر, کہاں ہوٹلز میں, آؤٹنگز پر, گندے چیزوں میں. یہ اس پر انویسٹ ہو رہا ہے. ایجوکیشن پر, سکلز پر, پھر کیریکٹر پر. کیریکٹر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہت سی چیزیں کہا, وقت اجازت نہیں دیتا ہے. 5 چیزیں بتاؤں گا میں. آپ نے کہا اعلیٰ کون ہے, بہترین شخص کون ہے؟ وہ جو فلاں کالج سے جج بنتا ہے, فلاں یونیورسٹی سے عالم دین بنتا ہے, فلاں یونیورسٹی سے سائنٹسٹ بنتا ہے. یہ بہترین نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگز تھے وہ سب کے لیے تھے, وہ سرٹن مخلوق کے لیے, سرٹن لوگوں کے لیے نہیں تھا. پہلا آپ نے کیا کہا؟ دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو آر گڈ ایٹ مینرز اینڈ کیریکٹر. آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا کردار بہترین, جس کا کردار اچھا ہے. اب بتاؤ, اس کے لیے امیر ہونا شرط ہے؟ اس کے لیے گورا ہونا شرط ہے؟ اس کے لیے اچھے خاندان میں پیدا ہونا شرط ہے؟ نہیں, کہیں بھی پیدا ہو کر آپ اعلیٰ کیریکٹر بنا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی شرط, بزنس مین بننا ہے آپ, مجھے اعلیٰ بزنس مین, پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے نہیں تو میں نہیں بن سکتا بزنس مین. لیکن یہ غریب سے غریب بندہ بھی اپنے کیریکٹر کو بہتر کر سکتا ہے. یہ صحیح ٹیچر, ایسی شخصیت کو صحیح ٹیچر بولنا چاہیے ہمیں. دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو آر گڈ ایٹ مینرز, ہو ہیو گڈ مینرز اینڈ کیریکٹرز. دوسری اور ایک دفعہ سچویشن پر آپ نے کہا دا بیسٹ امانگ یو آر دوز who teach, who learn and teach the holy Quran. جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو, وہ سب سے اعلیٰ بندہ ہے. پھر اور ایک سچویشن پہ کیا کہا؟ the best among you are those who do not harm others, who do not harm others, who do not harm others with their tongue and hands. جو اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں, وہ سب سے اعلیٰ بندہ ہے. آج اس زبان سے ہم کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں, جھوٹ بول کر, غیبت, دھمکی, ڈرا کر, گالی دے کر. کتنے لوگوں کے ہم نے رشتے توڑ دیے ہیں, کتنے لوگوں سے ہم اپنے آپ کو دور کر دیے ہیں صرف زبان کا غلط استعمال کرنے پر. ہم لوگوں سے دور ہو چکے ہیں. تو بہتر انسان کس کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے, اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. یہ ہاتھ سے مارا بھی جاتا ہے, یہ ہاتھ سر پہ بھی رکھا جا سکتا ہے دعا کی طور پر. یہ ہاتھ سے لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, اور یہ ہاتھ سے اللہ کی جانب اٹھا کر دعا بھی کیا جا سکتا ہے. آپ استعمال کیسا کر رہے ہو اپنے ہاتھ کا؟ اس ہاتھ سے کسی کو آپ مار سکتے ہو, اور اسی ہاتھ سے کسی کو گود میں لے کر ہاسپٹل لے آ کر علاج کرا سکتے ہیں. ہاؤ یو یوز یور ہینڈس, یہ بہت معنی رکھتا ہے. پھر آپ نے کہا دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو آر بینیفیشل ٹو ادرس. آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو آپ سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ بہترین نہیں ہیں. آپ بزنس مین بن گئے, ٹاپ ڈسٹرکٹ کے, سٹی کے ٹاپ ہے, لوگوں سے آپ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اعلیٰ نہیں, آپ بہترین نہیں ہیں. دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو آر بینیفیشل ٹو ادرس. آپ سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, دا بیسٹ امانگ یو آر دوز ہو آر بیسٹ ٹو دیئر وائفز. آپ دنیا کے بڑے مبلغ ہو سکتے ہیں, دنیا کے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہو سکتے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے جنرس انسان ہو سکتے ہیں, لیکن بیویوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہے تو آپ اعلیٰ انسان کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھے جو میں آپ کے علم میں لے آنا چاہ رہا ہوں. بالخصوص نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں, اللہ نے بہترین تحفے سے نوازا. آپ کے پاس 2 ایسے زبردست تحفے ہیں جو بلین ڈالر سے بھی آپ خرید نہیں سکتے. جو فری میں اللہ نے دے رکھے وہ ہے جوانی, جو ڈھلنی ہے, جو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنی ہے. اس جوانی کا قدر کریں, اس کو صحیح ڈائریکشن میں آپ انویسٹ کریں. انشاءاللہ آپ سے نسلیں اچھی بنیں گی. پھر کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ لمبی بات کروں گا. میں 2-3 گھنٹے بات کرنے کا عادی ہوں, کیونکہ
تیاری کے ساتھ نہیں آتا ہوں، تجربے سے بات رکھتا ہوں. جو علماء حضرات اس سٹیج پر بیٹھے ہیں ان کا جو علم ہے اگر میں کمپیئر کروں تو ایک سوئی جو ہوتی ہے، سوئی کو اگر میں سمندر میں ڈبوتا ہوں اور باہر نکالتا ہوں، جو پانی سوئی کو لگ کر آتا ہے وہ منور زماں کا علم ہے. اور جو سمندر میں جتنا پانی بچا ہے وہ ایک عالم دین کا ہے، وہ سارے عالم دین کا نہیں کہہ رہا ہوں. اتنا علم ہوتا ہے کیونکہ ان کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اللہ کا میسج ہوتا ہے جو میرے دل میں نہیں ہے، جو علماء حضرات کے دل میں ہے. ہم نے ریسپیکٹ کرنا ہے، ان کے شخصیات کو نہیں دیکھنا ہے، وہ کیسے ہیں نہیں دیکھنا، ان کے پاس جو چیز ہے وہ لیجئے آپ، پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ سے کیسی اچھی نسلیں بنے گی. میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے اتنی خوشی ہوئی ایگزام کے وقت میں آیا، 70 ایئرس کے بندے ایگزام لکھ رہے تھے، 70 ایئرس، 2 مہینے ریسرچ کر کے، مطالعہ کر کے. ایک تو ایسی فیملی تھی سعودی عربیہ سے ٹکٹ بک کر کے، ہی کیم ٹو حیدرآباد ایکسکلوزیولی ٹو اپیئر فار دیٹ ایگزام. آپ دیکھیں کتنی محبت ہے، وہ محبت کافی اللہ کو بخشنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ دنیا میں کتنی بھی چیریٹی کر لیں لیکن دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہے تو وہ چیریٹی کچھ کام کی نہیں. دل میں محبت ہونا بہت ضروری ہے. کل ایک لاسٹ میسج اجازت دیجئے پھر میں بات میں ختم کرتا ہوں. کل مسجد میں نماز پڑھ کے میں ظہر میں اپنی مسجد جامع مسجد نلگنڈے میں نکل رہا تھا تو قبرستان ہے تو جھاڑ واڑ سب صفائی ہو گئی تھی. میں نے پوچھا کہ اس میں میرے دادا میرے والد کی بھی قبر ہے. 10 دن پہلے آیا، میں دیکھا تھا بہت جھاڑ تھے، کس نے صاف کیا یہ؟ تو ایک بندے نے کہا میں نے صاف کروایا، اور ایک بندہ نہ کیا نہیں لیکن صاف کرنے والا شرابی تھا. میں نے کہا مسجد میں نگیٹو بات مت کریں آپ، مسجد میں صرف پازیٹیو بات کریں. نگیٹو کیوں کرتے ہو آپ؟ نگیٹو کے لیے دنیا ہے، جاؤ، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم مسجد میں آپ پازیٹیو ہی بات کریں، نگیٹو کا این بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن دل میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے. اس دل میں 1% بھی کسی کے لیے نفرت ہے، اس دل میں اللہ نہیں آ سکتا ہے. میں غلط بول رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کریں، علماء مجھے ٹوکیں، روکیں، بتائیں ایسا نہیں بولنا چاہیے کر کے. دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، حسد ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، اس دل میں اللہ آ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. اللہ کو کیسے جگہ رکھو گے آپ کے یہاں کوئی MLA آئے تو آپ گھر صاف کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ منسٹر آ جائیں دودھ سے نہلا دو گے گھر کو، اور چیف منسٹر اگر آپ کے گھر آ رہا پتہ چل جائے تو گھر کو چمکا دو گے آپ. اور اللہ کے گھر عبادت کرنے جا رہے ہو اور دل میں بغض ہے، دل میں گندگی ہے، دل میں نفرت ہے، خود کے بھائی کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، پارٹنرز کے لیے. وہ نفرت لے کر ہم زمزم کے پانی سے بھی اگر ہم وضو بنا کر جاتے ہیں، نیتیں اللہ جانتا ہے. پھر نیت کا درست کرنا بہت ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ نے اتنا بڑا موقع مجھے دیا ہے. مولانا میرے محبت میں مجھے نہیں بلائے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیانات میں جو فکر انہوں نے دیکھا وہ فکر کی وجہ سے آپ نے مجھے بلایا، ورنہ میرے پاس میں علم زیادہ نہیں ہے. میں تجربہ اور فکر لے کر میں دنیا میں گھومتا ہوں، لیکچرز دیتا ہوں. اس عظیم پلیٹ فارم سے اگر میری زبان سے کچھ ایسے کلام نکلے جو درست نہیں ہونے چاہیے، درست نہیں تھے، تو میں تہ دل سے اللہ سے بھی معذرت، تہ دل سے علماء سے بھی معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ سے معذرت چاہتا ہوں. اور یہاں کے جو 100 جیمز ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا، آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ پرائز دے رہے ہو، لیکن 100 جیمز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. انشاءاللہ ان کو تمام سکل سکھانے میں میرا بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. انشاءاللہ میرے ورکشاپس میں بلاؤں گا یا کہیں بھی انشاءاللہ ان کو ایک سکل نہیں 3-4 الگ الگ سکل سکھائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.